اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام 40,000 بکریوں کا ریوڑ رکھتے تھے، معیشت بڑی مضبوط تھی، 40 باغ تھے، 400 غلام تھا، اور اللہ نے چاند جیسے 12 بیٹے بھی عطا فرمائے تھے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ فرماتے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاؤں، فرمایا میں آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا۔ آپ ممبر پہ جلوہ فراز ہیں، تا حد نظر ہماری ہے اور ان سے محو کلام ہے۔ اچانک ایک غلام دوڑا دوڑا آیا اور آ کے عرض کیا کہ حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی۔ آپ نے صبر کیا، ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آ گیا، حضرت غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا گیا ہو کہ اگلا امتحان 6 ماہ بعد لیا جائے گا، ایک وقت میں سارے امتحان ہیں۔ تیسرا آیا، سانس پھولا ہوا ہے، اور اس نے جو آ کی خبر دی وہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس نے کہا حضرت غضب ہو گیا، آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک من کا قرار ہوتی ہے، اسائے پیری کہتے ہیں اسے، لیکن ایک ہی جھٹکے میں 12 بیٹے چلے گئے، اس پر بھی آپ نے صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں زخم آئی، امتحان تھا، شہر والوں نے شہر سے نکال دیا۔ جب زخم زبان تک آئے، زبان چاٹنے لگے، تو پھر اللہ کے نبی گویا ہوئے۔ شکوہ نہیں، شکوہ ہم کرتے ہیں، زندگی میں کوئی امتحان آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑھے واسطے ہی سن، یہ آزمائشاں ساڑھے واسطے ہی سن، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ راضی بر رضا رہتے ہیں۔ محبت کی زبان بولی، مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بپھرتی موجیں بہا کے لے گئی، میں نہ بولا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، میں نہ بولا، میرے چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہوئے، میں نہ بولا، شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا کہ مجھے شہر سے نکال دیا گیا، میں نہ بولا، اور کہا مالک دیکھ تیرے بندہ ایوب کے جسم میں زخم آئے، میرے جسم سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا، لیکن میری تجھ سے ایک درخواست ہے کہ میری اس زبان کو محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرے تذکرے کرتی ہے، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ جنہیں عزت ملتی ہیں جوانوں وہ آزمائے جاتے ہیں۔ میں اس بات کو کربلا تک لے چلوں گا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہیں، اور میرے نبی کا یہ فخر ہے کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا ہے، اور زندگی میں امتحان کتنے آئے، آواز کم رکھیں۔ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا، آپ در یتیم پیدا ہوئے۔ میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی تو سیدہ آمنہ نے اپنے من کی کہانی اپنے سسر سے کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت فرماؤ تو آرزو ہے کہ اس خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لوں۔ تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو کو اجازت دی اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ ٹھہرے اور پھر واپس لوٹ آئے۔ آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ راستے میں ایک چھوٹی سی ابوا نامی بستی آتی ہے جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک جاتی ہے۔ آپ کو بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت
عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلا لیا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور ہے، ماں بیٹے میں کھب سی جاتی ہے، دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو جاتی ہیں۔ فرمایا بیٹے کل حی میت کل جدید بال کل کبیر یفنا وآنا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹے میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا، وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا سونا محمد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھر گئے، حضور ماں سے لپٹ کے روئے، پھر ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے رسول پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں نے سید آمنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے۔ یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، بدر سے 85 ہے۔ پہلی دفعہ رات 1:45 بجے پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش ہے، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو یقین جانو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہے۔ ایمن کہتی کہ حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی، پلٹ کے دیکھا تو ساتھ نہیں تھے، دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھتی ہیں، کہتی میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایمن کی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا۔ آقا فرمایا کرتے تھے ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے، 6 سال کی عمر ہے میرے رسول کی اور پہاڑوں میں ماں محو استراحت ہو جاتی ہے۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے مہربان دادا جان اٹھا لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں، پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی، بیٹوں کو بھی جرت نہیں تھی بیٹھنے کی، حضور بڑے لاڈلے تھے، دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے، بے پناہ محبت وصول ہوئی۔ 2 سال گزرے کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ راوی لکھتا ہے کہ جنازہ مکے کے بازار سے اٹھا، آگے آگے جنازہ ہے اور پیچھے پیچھے ایک 8 سالہ بچہ ہے جو مکے کی کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے تو کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے اٹھا لیا، بڑے مہربان تھے، کھانا کھاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں، پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ آپ کثیر العیال تھے اور آپ کی معیشت زیادہ مضبوط نہیں تھی۔ میں نے حضور کا بچپن پڑھا ہے، حضور کو بچپن میں اگر بھوک لگی بھی ہوتی نا تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ناراض نہیں ہونا دوستو، ہم بچے نہیں بڑے ہو گئے ہیں، اب بڑھاپے کی طرف سفر ہے، ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے ہم گھر کے برتن توڑ دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ حضور کا بچپن دیکھو کتنا شاندار ہے، بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ امتحان زندگی میں بڑے آئے بھائی، عام الحزن آیا، وہ غم کا سال جس میں شفیق چچا اور آپ کی رفیقہ حیات چلی گئی، حضور گھر میں ہی لگ کے بیٹھ گئے، لیکن پھر کار نبوت کی ذمہ داریاں میرے نبی کو میدان عمل میں لے آتی ہیں۔ ہم نے قوم کے رویے پڑھے ہیں، آپ لا الہ کی دعوت دیتے ہیں، وہ کانٹے بچھاتے ہیں، گڑھے کھودتے ہیں، اجریاں پھینکتے ہیں، گلے میں رسی ڈال کے تو دیتے ہیں۔ شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے، سوشل بائیکاٹ ہوا، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہوا تو بچے روتے ہیں، مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی، بس اتنا کہتی ہیں کہ تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے۔ بچے خاموش ہو جاتے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پتے کھا کھا کے گزارا کیا، چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا۔ ایک صحابی کو پڑا، وہ کہتے اتنی شدت کی بھوک لگی تھی کہ ایک گیلی جگہ پاؤں آیا، نہ جانے وہ کیا تھا، اٹھایا کھا لیا، آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی۔ ان راہوں پہ چلنے والوں کو بھائی جان آزمایا جاتا ہے۔ حضور طائف چلے گئے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں انہیں بات سناتا ہوں، انہوں نے بھی حضور کی دعوت کو مسترد کیا۔ حضور فرماتے میں آیا، میں نے تمہیں اپنی بات سنائی، یہ تمہاری قسمت کہ اس کو قبول نہیں کیا، لیکن فرمایا میرے پہ ایک مہربانی کرنا، میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا، وہ مجھے زیادہ دکھ دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کی تشہیر کریں گے۔ سنیے جوانوں، حضور واپس پلٹنے لگے، طائف کا بازار ہے، اوباش لڑکے ہیں، ہاتھوں میں پتھر ہیں،
میرے نبی قدم اٹھاتے ہیں تو وہ پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں. فرمایا مجھے درد ہوا تو میں زمین پہ بیٹھ گیا. وہ آگے بڑھے, حضور کو کندھوں سے پکڑا, کھڑا کیا, چلنے پہ مجبور کیا گیا, پھر پتھر مارے گئے. بدن لہو لہان ہے. جوانوں, اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے. دین بڑی محنت سے پھیلا ہے, جستجو سے پھیلا ہے. ناراض نہیں ہونا, تمہاری ضرورت تھی میرے رسول کو, تمہاری جوانیوں کی ضرورت تھی اس دین کو. تم قرآن کے نوکر بن کے زندگی گزارتے, تم قرآن کی راہوں کے مسافر رہتے. لیکن آج جوانیاں کہاں گزری؟ چوک چبارے, پھٹوں کی زینت جوانیاں بنی. آج رقص و سرود کی محفلیں سجانے میں جوانیاں گزری. آج بند کمروں میں عزتیں لوٹنے میں جوانیاں گزری. آج زبانوں پہ لا الہ کے نغمے نہیں, آج زبانوں پہ محمد عربی کے نغمے نہیں, گالیاں ہیں. کانوں میں جو ہے وہ قرآن کے نغمے نہیں, گانے ہیں. آنکھوں پر حیا کے پہرے نہیں, یہ شہوانی نظریں ہیں. خیال سوچے پاکیزہ نہیں رہی. اور تمہاری ضرورت تھی میرے رسول کو اس دین کی, لیکن تم نے زندگی کہاں گزار دی؟ حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجتی رہی, لیکن غفلت کی پٹی نہ اتاری. ہم نے سنی انسنی والا مزاج بنایا. حضور اس پیغام کو لے کے کہاں کہاں نہیں گئے. انہوں نے پتھر مارے, عرض کیا گیا بد دعا کر دے. فرمایا رحمت بن کے آیا ہوں, زحمت بن کر نہیں آیا. اور وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا جو علماء کے لیے تھا, مبلغین کے لیے تھا. میرے نبی فرماتے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے. بعض کا جو نتائج ہوتے ہیں آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں. ہم بھی مسجد میں ہوتے ہیں, مسجد کا ماحول ہوتا تو تلخ ہے. جس کی گھر نہیں چلتی مسجد میں ضرور چلتی ہے کہ پکھے کیوں چل رہے ہیں, لائٹاں کیوں بلدیاں نے صفا کیوں نہیں چکیاں, لٹرینہ کیوں نہیں صاف کیتیاں. یہ ساری باتیں مسجد کا ماحول ہوتا ہی ایسے ہے. جس کی گھر نہیں نہ چلتی اس کی مسجد میں ضرور چلتی ہے. ظہر ٹائم کتنے سو, یہ رونت برے لہجے ہے نا. 6 ماہ بعد ہم فارغ کر دیتے, کوئی بات بھی نہیں ہوتی. تو بعض کا خود بھی بندہ الجھ سا جاتا ہے نا کہ یار ہمیں تو سجدے سے غرض ہے, جو یہاں نہیں تو وہاں سے کام ہی کرنا نہیں, اتنے نہیں گڑھ موڑ نہیں تو پر سلطان بہو چلے جائیں گے. تو انسان بعض کا الجھ جاتا ہے کہ یار اس کا کیا مطلب ہے. جس کا جی چاہتا ہے آ کے وہ رسوا کر دیتا ہے. لیکن یہ فرمان میرے نبی کا روشنی دیتا ہے کہ نتائج جو ہوتے ہیں وہ بعض کا آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں. میرے رسول نے طائف کے بازار میں کیا فرمایا کہ مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے. آپ جانتے ہو سندھ کے اندر جب نہید نامی بیٹی کے سر سے راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے حجاج کو پکارا تھا, اور حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں گزرا, بہت بڑا بدماش ہے. اس نے کہا تھا بہن میں حاضر ہوں. اس نے اپنے بھتیجے, اپنے داماد جس کی عمر 17 سال ہے, اس کو یہاں بھیجا, اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا, اور اس برہنہ سر بیٹی کے سر پہ عزت کی ردا رکھی. 4 سال گزار کے گیا. اس نے اپنے کردار, اخلاق اور اپنی گفتار سے مکران سے ملتان تک سفر کر کے 1 لاکھ انسانوں کو محمد کا غلام بنا گیا تھا. اس شخصیت کا نام محمد بن قاسم بتایا جاتا ہے. تو یار جس کو عزتیں ملتی ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں.